سلام علیکم، بات کریں جناب. ہلو جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حسن علی یاری صاحب، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک بندے نے مناظرہ کیا تھا پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پچھلے ہفتے اہل سنت سے. تو بیسیکلی میں یورپ سے ہوں، یورپ سے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو وہ اہل سنت سے تھے، ان کا نام سفیر الحسینی صاحب تھا. جی. تو میں آپ کو انہی کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے آپ سے امامت منصوص من اللہ پہ کافی ایک لمبی چوڑی بحث کی تھی اور آپ سے پروف مانگے تھے کہ امامت منصوص من اللہ کو اگر اہل سنت تحقیق کرنے والے یا تحقیق کے بغیر جو عام لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کافر ہیں یا مسلم ہیں. یہ وہ اس نے بڑی آپ سے ایک بحث کی تھی. تو میں آپ سے ان کی ایک جو ہے ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ کس قسم کی آ کے باتیں کرتے ہیں، آپ سے آ کے پروف مانگتے ہیں امامت. تو حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ سے پروف مانگیں. تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ میں مولا علی علیہ السلام کو حق کا امام مانتا ہوں، جمل و صفین میں جو ہے وہ ان کو حق پہ مانتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قاتلین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنا جو ہے وہ لیڈر مانتا ہے، ان کو رشد و ہدایت. اس نے وہی کام جو ہے ہمارے ساتھ دہرایا. ہم مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، یعنی حیدر کرار ہیں. اور میرے ساتھ ایک بھائی ہیں امان سے، مسقط سے. تو انہوں نے ہم سے جو ہے وہ پیسے مال کھایا ہے، پیسے لوٹے ہیں یورپ میں بلانے کے لیے. ہم آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آڈینس آپ کو سن رہی ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے اور کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا پھر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کے ساتھ بات کی تھی، آپ نے اس کو کافی وقت دیا کہ محمد منصوص اللہ پہ آپ کے ساتھ بات کرے. آپ کی غلطی ہے نا، ایک شخص کو نہیں جانتے کیوں اس کو پیسہ کیوں دیا بھائی؟ اگر نہیں جانتے بالکل یہ غلطی ہے، لیکن اسی غلطی کو ہم جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو پتہ چلے. اور اگر مستقبل میں وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہے تو کم از کم آپ کے پاس یہ بات ہو، آپ کر سکے کہ بھائی اس کا ذکر میں اس سے ذکر کروں تو فائدہ ہی نہیں. وہ کہے گا کہ جھوٹ کہہ رہا ہے نا، تو نہیں کہے گا کہ میں نے. نہیں، ہمارے پاس پروف ہے سر، ہمارے پاس پروف ہے. بھائی خدا آپ کو جزائے خیر دے بھائی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ خود نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع پیش کریں، تو مجھے اس کا نہیں معلوم. کرے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرے. لیکن اس کے علاوہ ایک دو سوال بھی ہیں. کیا ٹائم ہے اس وقت؟ تھوڑا سا ایک سوال کرو. ایک سوال ایک ہی ہے. سوال یہ ہے حسن اللہ یاری صاحب، جیسے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ تاریخی بات مولا علیہ السلام سے ان کا حق چھینا گیا، غصب کیا لوگوں نے ان کا حق خلافت. تو کیا ہوتا کہ اگر یہ مولا علیہ السلام کو ان کا حق مل جاتا، اسلام کا نقشہ کیسے ہوتا، قرآن میں رہ جاتا، تاکہ آج جو ہے آفات میں پکڑی ہوئی ہے، اس کا کیا نقشہ ہو؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی. اس کا جواب سلمان کے کلام سے ہے. سلمان نے جب فرمایا کہ جب ابو بکر خلیفہ بنا تو سلمان نے وہاں پر خطبہ دیا. سلمان فارسی نے مسجد میں وہاں پہ احتجاج کیا، انہوں نے استدلال کیا. میں اس کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اگر مجھے مل جائے. اگر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا حق نہیں چھینا جاتا اور صحابہ ان کی اتباع کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلی بات ہے کہ امت میں اختلافات پیدا نہ ہوتے، مختلف فرقے نہ بنتے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سب ہدایت کے راستے پہ ہوتے. اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام حتماً پوری دنیا کو اسلام کے پرچم کے نیچے. اور وہ کون سا اسلام؟ وہ اسلام جس میں کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے، کسی قسم کا تفرق نہیں ہے، کسی قسم کی ضلالت نہیں ہے، وہ سب اس کے اندر لاتے. اور علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی بشر کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، دنیائی علم ہو یا اخروی علم ہو، اس کی ہدایت کرتے ہیں، اس کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی اگر آپ سوچیں کہ بشر کو ابھی جو ہے مثلا پچھلے 150-200 سال میں ٹیکنالوجی کتنی پیش رفت ہوئی ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ہوتے، ان سے پوچھتے، لوگ ان سے پوچھتے، جبرائیل ان کے پاس آتا ہے، سائنٹسٹ اپنے مشکل ترین سوالات ان سے کرتے، ٹیکنالوجی کے مشکل ترین حل کیا ہیں وہ بتا دیتے لوگوں کو اللہ کے علم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی ہدایت سے وہ بتا دیتے. تو بشر ابھی آپ سوچیں کہ ہماری ٹیکنالوجی کتنی آگے چلی جاتی. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ چیزیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی کہ وہ سب تربیت کرتے، وہ علم جس میں کسی قسم کا جہل نہیں، دنیائی علم بھی اخروی علم بھی، یعنی دنیا جنت بن جاتی.
دنیا بالکل جنت بن جاتی. اچھا سلمان نے مجھے مل جائے حدیث مل جائے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا یہ کتاب الاحتجاج طبرسی رحمہ اللہ ہے، جلد نمبر 1، چھاپ اسوا میں چھپی ہے یہ کتاب. یہاں پہ ایک طویل حدیث ہے، احتجاج و 12. احتجاج بولتے ہیں استدلال کو. عربی زبان میں احتجاج کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو زبان میں آپ احتجاج سمجھتے ہیں نا کہ کوئی احتجاج کرتا ہے. احتجاج کا مطلب ہے استدلال، بیان کرنا، اتمام حجت کرنا. 12 صحابیوں کا اتمام حجت کرنا جنہوں نے ابو بکر کی خلافت سے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا. ان میں سے ایک سلمان ہے. سلمان نے خطبہ دیا تھا، کہا تھا یا ابا بکر الی من تسند امرک اذا نزل بک ما لا تعرفه والی من تفرغ اذا سئلت عما لا تعلمه. اے ابو بکر تو خلیفہ بن گیا ہے، خلافت کا ادعا کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد، ثقیفہ بنی ساعدہ کے فوراً بعد، جن لوگوں نے مخالفت کی تھی کہ ابو بکر خلیفہ نہ بنے، انہوں نے مسجد میں آ کر انہوں نے استدلال کیا تھا. ان میں سے ایک سلمان تھے. سب کے سامنے سلمان نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، اگر تجھ پہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کا تو جواب نہیں جانتا، کوئی تجھ سے ایسا سوال کرے جس کا تو جواب نہیں جانتا، تو کس کی طرف رجوع کرو گے؟ بھلے ومن عذرك في التقدم على من هو اعلم منك واقرب الى رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ واعلم بتاویل کتاب اللہ عز وجل وسنت نبیہ. تیرے پاس کیا عذر ہے اس شخص پہ تم مقدم ہوئے ہو جو تجھ سے عالم ہے، تجھ سے بہتر دین کو جانتا ہے اور تجھ سے اقرب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بلی ومن قدمه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتی واوصاکم به عند وفاتہ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے لیے مقدم فرمایا اور جس کی امامت کی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. بہرحال وہ جملہ یہ ہے، ایک صحابی کا جملہ ہے میں کہ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو نہ توڑو اور اس شخص کی اطاعت کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پر امام بنایا ہے، تو کیا ہوگا؟ بھلے آسمان اور زمین سے تم پہ برکات نازل ہوں اور پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوئی. اور اس طرح کے الفاظ ان کے تھے. ابھی الفاظ مجھے نہیں مل رہے، میں ابھی ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں. اور آپ کی اطاعت کرتے آسمان کے پرندے اور سمندر میں جو مچھلی ہیں وہ آپ کی اطاعت کریں گے اگر ان کی آپ بات مان لو. تو بہت بڑی سعادات کا وہ وعدہ دے رہے تھے، لیکن میں ابھی مجھے وہ صفحہ نہیں مل رہا. بہرحال میں نے کہہ دیا آپ کی خدمت میں، جواب مل گیا آپ